آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک جو ٹونسلائٹس ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اگر کسی کو ہو جائیں اس کی علامات کیا ہوں گی اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر ریاض ہوں، پروفیسر آف ENT۔ ٹونسلائٹس جو ہمارے گلے کے اندر سائڈوں پہ ایک ڈیفنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لمفوائڈ ٹیشو ہم اس کو بولتے ہیں، جو کہ باڈی پہ ڈیفنس کرتا ہے۔ کچھ اس میں اینٹی باڈیز بھی پیدا ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے، اور سیلولر امیونٹی بھی ہے۔ وہ دونوں ہی چیزیں، لمفوائڈ ٹیشو دونوں ہی چیزوں کے لیے ذمہ دار ہے، یعنی ڈیفنس کا سسٹم ہے ایک لحاظ سے۔ لیکن جب اس ٹونسلز کی انفیکشن ہو جائے تو ایک ایشو بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت فیور ہو سکتا ہے، پین گلے کی ہو سکتی ہے، کھانا پینا مشکل، خاص کر بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور بچوں میں بھی جب یہ چینجنگ ویدر ہوتا ہے اس میں یہ سب سے پہلے وائرل انفیکشن شروع ہوگی، ناک کی، گلے کی، اس کے بعد بیکٹیریل انفیکشن جو ہے اکیوٹ ٹونسلائٹس کا باعث بن سکتی ہے۔ گلے میں اگر کسی کو پین ہے، ساتھ بخار ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے، ہلکا بخار ہے تو وہ ضروری نہیں کہ ٹونسلائٹس ہو۔ کئی دفعہ ٹونسلائٹس نہیں ہوتی، فیرنجائٹس کی بھی کچھ ملتی جلتی علامات ہوں گی، کھانے پینے میں مشکل پیش آئے گی اور جو ہے اس میں پین ہوگی گلے میں، لیکن اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں فیور ہلکا ہوگا، 101 تک زیادہ سے زیادہ اتنا فیور ہوتا ہے فیرنجائٹس میں، جو کہ ٹونسلس نہیں، ویسے کی گلے کی جنرلائز انفیکشن ہے۔ لیکن اگر ٹونسلائٹس ہو جائے تو اس میں فیور پھر ہائی ڈگری کا ہو جاتا ہے، مثلا 102 یا اس سے ابو اس کو فیور ہوگا اکیوٹ ٹونسلائٹس میں۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ اس کے بعد پھر معائنہ کریں گے تو سامنے نظر آ جائے گا کہ ٹونسلز انفیکٹڈ ہیں۔ سم ٹائمز اس کے اوپر پس بھی بن جاتی ہے سیویئر انفیکشن میں۔ تو یہ خاص کر چھوٹے بچوں کو زیادہ ہوتی ہے جی، اور چینجنگ ویدر میں اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے، وہ بھی جب بچے ٹھنڈی کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کریں اس طرح کی سچویشن میں۔ چینجنگ ویدر میں ٹھنڈ لگنے سے کیونکہ امیونٹی کم ہو جاتی ہے تو اس میں پھر پہلے وائرل انفیکشن ہوگی، پھر ٹونسلائٹس ہو جائے گی۔ تو اگر ساتھ پھر بچہ اس کو بخار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کھائے پیے گا نہیں، پین ہوگی اس کو، یہ اس کی علامات ہوں گی۔ پھر اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں تو وہ اس کی تشخیص کر سکتا ہے کہ یہ ٹونسلائٹس ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ تو مقصد اس سے اوائڈ کرنے کا یا پریکاشن کا یہی طریقہ ہے کہ چینجنگ ویدر میں ذرا اپنے آپ کو کور کریں، ٹھنڈ نہ لگنے دیں، اور فلو ہوگا اس کے بعد یہ ناک کی انفیکشن نیچے آگے گلے میں جا سکتی ہے، اس وجہ سے یہ اس چینجنگ ویدر میں عموماً اس کے اٹیکس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اکیوٹ انفیکشن ہے۔ سم ٹائمز بچوں میں، بلکہ یہ تو بڑوں میں بھی پھر اس کے بعد دیکھی گئی کہ ریپیٹڈلی ٹونسلز کی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو کہ ہم کرونک ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ اس کے بار بار اٹیکس ہوتے ہیں، مہینہ 2 مہینے ٹھیک رہا، اس کے بعد پھر اٹیک ہو گیا۔ تو یہ کرونک جو ٹونسلائٹس ہے، اگر یہ سال 2 سال سلسلہ جاری رہے تو پھر یہ اینٹی بائیوٹکس دینے سے ٹھیک نہیں ہوتی، جو کہ اکیوٹ انفیکشن جو عموماً اینٹی بائیوٹکس اور بخار کے لیے دوائیاں دیں گے، کنجیشن اس کی کم کرنے والی ساتھ دوائیاں دیں گے، پین کلرز، تو اس سے اکیوٹ انفیکشن تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن کرونک والی جو ہے پھر وہ اینٹی بائیوٹکس سے ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کے لیے پھر ٹونسلز کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اس میں پھر مختلف سائنز ہیں، وہ تو ڈاکٹر دیکھے گا۔ گلے کے باہر والی گلٹیاں جو ہیں وہ بھی مشکل بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح گلے کے اندر جو ہے ٹونسل کے اوپر اور آس پاس اس کے کچھ ایسے آثار ہوتے ہیں جس سے یہ پہچانا جاتا ہے کہ اب یہ ٹونسل جو ہے یہ کرونک فیز میں داخل ہو گیا ہے، اور اب یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ آپریشن سے ٹھیک ہوگا۔ تو جب جو بھی سچویشن ہو اس میں پھر اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ اس ٹاپک کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں
تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ اگر میرے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں تو مرہم سے اپوائنٹمنٹ لے کے اس کا متعلق ڈسکس کر سکتے ہیں۔